السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں سندھ اسمبلی میں مارکہ حق کی متفقہ قرارداد ہو یا پاک بحریہ کی مارکہ حق کو خراج تحسین ہو، قومی سول اعزازات کی تقریب کا انعقاد ہو یا کراچی میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا اجلاس ہو، وزیر اعلیٰ سندھ کی چینی کاروباری وفد سے بات ہو یا برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سے الوداعی ملاقات ہو، صوبائی وزیر سندھ سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات ہو یا کمشنر کراچی کا مویشی منڈی کے حفاظتی اقدام ہو، وزیر صحت کا پولیو بوسٹر مہم کا افتتاح ہو یا خواتین ملازمین کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر ڈے کیئر سینٹر کا آغاز ہو، کراچی ملیر چھاؤنی میں دفاعی نمائش ہو یا میئر کراچی کا ہب کینال کا دورہ ہو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے ہنا ظفر کی جانب۔ جی ہنا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ میں ہوں ہنا ظفر۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ حکومت پنجاب کا عید قربان کے پیش نظر تاجروں دکانداروں کو بڑا ریلیف۔ لاہور مزدوروں میں رہائشی فلیٹس کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد۔ گورنر ہاؤس لاہور میں سول اعزازات کی پروقار تقریب کا اہتمام۔ لاہور پلاک میں پوسٹر پینٹنگ کی نمائش کا انعقاد۔ قربانی کے لیے لایا گیا لاکھوں مالیت کا چوری شدہ جانور پولیس نے برآمد کر لیا۔ لاہور میں عید قربان کے لیے 7 مویشی منڈیاں لگ گئیں۔ لاہور میں خواتین پر مشتمل جیب تراش گروپ گرفتار، فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، کاسموپولیٹن اسلام آباد سے میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی رواں ہفتے اسلام آباد اور راول پنڈی میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس کا جنا اسٹیڈیم بنا نیشنل گیمز کا میزبان۔ ایونٹ میں ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے خصوصی افراد کی شرکت۔ اسپرنٹ ریس، جیولن تھرو اور لانگ جمپ سمیت کئی دلچسپ مقابلے کرائے گئے۔ اسلام آباد میں آذربائیجان کے 108ویں قومی دن کی پروقار تقریب۔ ملک بھر میں جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن۔ غیر قانونی ادویات کی تیاری میں ملوث نیٹ ورکس اور جعلی ادویات کے کارخانوں پر چھاپے۔ ملوث افراد کے خلاف ڈرگ ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ وزیر صحت۔ پاکستانی بچوں کے خون میں سیسے کی موجودگی ایک پوشیدہ خطرہ۔ سیسا بچوں کے جسم میں کیسے داخل ہو رہا ہے اور کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ خصوصی رپورٹ شامل کریں گے پروگرام میں۔ بے مثال بہادری اور قومی خدمات کا اعتراف۔ فوجی افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات سے نوازا گیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے سویلینز میں بھی صدر مملکت نے اعزازات تقسیم کیے۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ سندھ اسمبلی میں مارکہ حق کے شہداء کی پہلی برسی، متفقہ قرارداد منظور۔ پاک بحریہ کا مارکہ حق یوم فتح کے 1 سال مکمل ہونے پر شاندار کامیابی کو خراج تحسین۔ قومی سول اعزازات کی تقریب کا انعقاد، 12 افراد کو ستارہ امتیاز اور 13 کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر اجلاس، 10 بڑے انفراسٹرکچر منصوبے تیار۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی چینی کاروباری وفد سے ملاقات، چینی کمپنیوں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کے اعزاز میں منعقدہ الوداعی ملاقات۔ وزیر سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی سندھ سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطحی وفد کا اتفاق۔ کمشنر کراچی کا مرکزی مویشی منڈی میں حفاظتی اقدام، بینکوں سے رقوم کی ڈیجیٹل لین دین کی سہولت کا افتتاح۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا خواتین ملازمین کے لیے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح۔ نئی اور پرانی دونوں کینالز مکمل کر کے فعال کر دی گئی، میئر کراچی۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔
ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخی فتح اور وطن عزیز دفاع کے لیے افواج پاکستان کی قابل فخر کارکردگی پر ایوان سندھ اسمبلی میں شہدائے مارکہ حق کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اجلاس کا آغاز میں افواج پاکستان کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اسپیکر سید اویس قادر شاہ کی زیر صدارت مارکہ حق کے شہداء کی پہلی برسی پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ مسلح افواج فیلڈ مارشل صدر اور وزیر اعظم کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ پوری دنیا قیام امن کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اجلاس میں قومی یکجہتی اور خود مختاری کے تحفظ میں کردار ادا کرنے پر شہداء، مسلح افواج، سیاسی قیادت، میڈیا، نوجوانوں اور عوام پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایوان نے متفقہ طور پر پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دوران تنازع فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سروسز چیفز کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ بہادری، قربانی اور قومی یکجہتی کے جذبے کی عکاسی کرتے ہوئے پاک بحریہ نے مارکہ حق یوم فتح کے 1 سال مکمل ہونے پر اس شاندار کامیابی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مارکہ حق کی مناسبت سے تقریبات میں مادر وطن کے دفاع کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر کیا گیا اور ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے مارکہ حق میں فولادی حصار بن کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع کی مناسبت سے پاک بحریہ نے پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں ایک پروقار یادگاری تقریب کا انعقاد کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی اور یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کمانڈر کراچی نے اپنے استقبالیہ خطاب میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور مادر وطن کی خود مختاری کے دفاع میں پاکستان کی مسلح افواج کی خدمات کو سراہا۔ تقریب کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری کی ہدایت پر گورنر ہاؤس کراچی میں قومی اعزازات تقسیم کرنے کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے مختلف شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 12 افراد کو ستارہ امتیاز، ایک شخصیت کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی جبکہ 13 افراد کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنی کابینہ کے ہمراہ شرکت کی، جبکہ سول و عسکری حکام، معزز شخصیات اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تقریب کی نظامت کے فرائض چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے انجام دیے۔ تقریب کے اختتام پر گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے اعزازات حاصل کرنے والی شخصیات کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ قومی ایوارڈز ان شخصیات کی خدمات کا اعتراف ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں شہریوں کو محفوظ اور جدید ٹرانسپورٹ نظام کی فراہمی، تباہ شدہ سڑکوں کی بحالی کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے شہر میں جاری منصوبوں کو مقررہ مدت میں تکمیل، تعمیراتی معیار برقرار رکھنے اور شہر میں بڑھتے ٹریفک اور انفراسٹرکچر مسائل کے حل کے لیے طویل المدتی شہری منصوبہ بندی اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں ٹریفک کے دباؤ میں کمی، تباہ شدہ سڑکوں کی بحالی اور شہری ٹرانسپورٹ نظام کو جدید بنانے کے لیے 10 ارب روپے کے انفراسٹرکچر اور سڑکوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور تمام متعلقہ اداروں کو منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے، تعمیراتی معیار برقرار رکھنے اور شہر میں بڑھتے ٹریفک اور انفراسٹرکچر مسائل کے حل کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی اپنانے کی ہدایت کی۔ میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اجلاس میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات جام خان شورو، میئر کراچی مرتضی وہاب، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، پرنسپل سیکریٹری وزیر اعلیٰ آغا واصف، کمشنر کراچی حسن نقوی، چیئرمین منصوبہ بندی و ترقیات نجم شاہ، سیکریٹری بلدیات وسیم شمشاد، سیکریٹری خزانہ فیاض جتوئی، چیف ایگزیکٹو واٹر بورڈ احمد صدیقی، ڈائریکٹر جنرل KDA آصف جان اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں بیجنگ یونائٹڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ اور چین کاروباری رہنماؤں کے 32 رکنی اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چینی کمپنیوں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی علاقائی تجارتی اور ٹیکنالوجی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ سندھ حکومت پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات کے وسیع تر فریم ورک کے تحت چین کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چین کی
की मारूफ कंपनियों को सिंध की डिजिटल मईशत, लॉजिस्टिक्स, सनती मैन्युफैक्चरिंग, काबिल तजदीद तवानाई और बरामदात पर मबनी शोबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि कराची वसी मौक़े के साथ एक इलाकाई तिजारती और टेक्नोलॉजी मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आला हाउस कराची में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर के एजाज़ में मुनक़िदा अलविदाई मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तारीख़ी और मज़बूत ताल्लुकात मौजूद हैं जो बाहमी एहतराम, ताउन और अवामी रवाबित पर मबनी हैं। उन्होंने सबकदोश होने वाले बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांसडौम की खदमात को सराहते हुए सिंध और बरतानिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और तरक्याती ताउन को मजबूत बनाने में उनके किरदार को तस्लीम किया। वज़ीर आला सिंध ने बाहमी दिलचस्पी, सरमायाकारी, तालीम, तरक्याती ताउन और दो तरफ़ा रवाबित से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में तैनाती के दौरान लांसडौम की खदमात को सराहते हुए कहा कि इनकी कोशिशों से सिंध और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत हुआ। वज़ीर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंध अली राशिद से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द ने कराची में मुलाकात की। दौरान मुलाकात सूबा सिंध में डिजिटल स्किल्स, टेक्नोलॉजी से मुतालिक जारी इक़दामात और मसनूई ज़हानत के ज़रिए जिद्दत और जदीद डिजिटल इकोसिस्टम के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर IT सिंध अली राशिद ने कहा कि सिंध हुकूमत नौजवानों को जदीद डिजिटल महारतों से आरास्ता करने और सूबे को टेक्नोलॉजी और जिद्दत के मरकज़ में तब्दील करने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि AI रेडीनेस डिजिटल तरबियत और टेक्नोलॉजी पर मबनी मौक़े मुस्तक़बिल की मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने सिंध हुकूमत की डिजिटल विजन और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए जारी इक़दामात को सराहा और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गुफ्तगू की गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने एडिशनल IG पुलिस कराची आज़ाद खान के हमरा नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मरकज़ी मवेशी मंडी के दौरे के मौके पर कहा कि कुर्बानी के जानवरों की आमदोरफ्त को भरपूर तौर पर महफूज बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स के ताउन से इक़दामात किए गए हैं। स्टेट बैंक के ताउन से रकूम की लेन देन के लिए नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी पर डिजिटल निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया है। कराची इंतज़ामिया शहर में कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फ़रोख्त के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। तमाम अज़ला में टाउन्स म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस, KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड के ताउन से मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। उन्होंने 7 मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से मुतारिफ़ कराए जाने वाले रकूम की डिजिटल लेन देन की सहूलत का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से एयरपोर्ट पर ख़वातीन मुलाज़मीन की सहूलत के लिए अहम इक़दाम करते हुए हेडक्वार्टर्स के बाद जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर भी बेबी डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक बेगम एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेबी डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कायम डे केयर सेंटर तमाम मुलाजमत पेशा माओं के बच्चों के लिए दस्तयाब होगा, जिससे काम करने वाली माओं को बच्चों की निगहदाश्त में सहूलत मैसर आएगी। 3 माह से 3 साल तक के बच्चों को डे केयर सेंटर में दाखिले की सहूलत फराहम की जाएगी। इब्तदाई मरहले में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक फ़ाल रहेगा, जबकि मुस्तकबिल करीब में उसे 24 घंटे फ़ाल बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। इफ्तिताई तकरीब में एयरपोर्ट मैनेजर और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हब कैनाल के दौरे के दौरान मीडिया से इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि देखा जा सकता है कि दोनों कैनाल्स फ़ाल हैं। खुसूसी काविशों से नई और पुरानी दोनों कैनाल्स मुकम्मल करके फ़ाल कर दी गई हैं। मेयर कराची ने कहा कि आप दोनों कैनाल्स में पानी की रवानी वाज़े तौर पर देख सकते हैं, मगर बदकिस्मती से बाज़ औक़ात गलत ख़बरें चलाई जाती हैं कि कैनाल्स टूट गई हैं। दोनों कैनाल्स मुकम्मल तौर पर चल रही हैं। अब हमारा अगला हदफ वफाकी हुकूमत से पानी के कोटे में इजाफा हासिल करना है, ताकि हब कैनाल के ज़रिए कराची को मज़ीद पानी फराहम किया जा सके। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से हिना आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं हुकूमत पंजाब ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र ताजरों और दुकानदारों को बड़ा रिलीफ देते हुए
लॉक डाउन के तहत दुकानें जल्द बंद करने का हुक्म 1 जून तक मुअत्तल कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को 1 जून तक लॉकडाउन के तहत 8 बजे तक दुकानें बंद करने से इस्तिस्ना मिल गया है। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के मुताबिक तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत शॉप्स 8 बजे और सब्जी, फल, बेकर्स और होटल्स रात 10 बजे तक बंद करना लाजमी था। मजीद तफसीलात अफजाल तालिब की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के नज़दीक आते ही ताजरों की सुनी गई। पंजाब में मार्केट्स पर आयद पाबंदी खत्म। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 8 बजे के बाद भी खुले रखने की इजाज़त दे दी गई। मार्केट्स खुले रखने का इस्तिस्ना 1 जून तक दिया गया है। बहुत मेहरबानी पंजाब हुकूमत ने जो हमें ये टाइम ओपन कर दिया है। आगे ईद आ रही है, दिन त्यौहार है, चलो आवाम को फ़ायदा होगा, दुकानदारों को फ़ायदा होगा। टाइम का बढ़ाया गया, बेहतरीन इकदाम किया गया हुकूमत की तरफ से। इसकी जितने भी अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। फैसले का बुनियादी मकसद ताजरों के दरीना मुतालबात को पूरा करना और माशी सरगर्मियों को मजीद फ़ाल बनाना है। डीसी लाहौर ने इंतजामिया को फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत कर दी ताकि शहरी मुस्तफीद हो सकें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने औकातकार की तब्दीली का नोटिफिकेशन पीरा फोर्स और पुलिस डिपार्टमेंट्स को भिजवा दिया ताकि खरीदारों और ताजरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। नाज़रीन, आपको बताएं, लाहौर में मजदूरों में रिहायशी फ्लैट्स की तकसीम की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 720 मजदूर घरानों में मुफ्त फ्लैट्स के अलाटमेंट लेटर्स और चाबियां तकसीम की। मजदूरों में रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मौजूदा महंगाई के दौर में अपना घर बनाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, इसीलिए हुकूमत कम आमदन वाले मजदूर तबके को रिलीफ देने के लिए कोशिश है। उन्होंने बताया कि हर रिहायशी फ्लैट्स की तामीर पर तकरीबन 35 लाख रुपए लागत आई है, जबकि पहले मरहले में फ्लैट्स मुस्तहिक 720 मजदूरों को फराहम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज का कहना था कि टैक्सिला में भी 500 घरों का मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है, जबकि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अब तक 1 लाख घर बनाए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस अज़म का आदा किया कि हुकूमत मजदूरों के मसाइल के हल और इन्हें बेहतर रिहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। नाज़रीन, गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ शोबाजात में गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाले अफराद के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब तकसीम एजाज़ात मुनक़द हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सदर मुमलिकत की जानिब से 81 शख्सियात को सतारा इम्तियाज़, सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी, तमगा शुजात और तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। शोबा फ़न और सकाफ़त में ग्रां कदर खिदमात पर नामवर अदाकारा समीना पीरज़ादा, सीनियर अदाकार इरफान खोसट और अज़रा आफ्ताब को सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। मौसीकी के मैदान में हदीका कियानी, हुमैरा अरशद और सायरा नसीम, जबकि फ़नून लतीफ़ा में सलीमा हाशमी को इस आला एजाज़ से सरफराज किया गया। अदब और खेल में नुमायाँ कारकर्दगी पर शायर नसीर अहमद नासिर, अदबी स्कॉलर रज़ाउल्लाह शाह आरिफ नौशाही, सैयद मसूद हसन शाह बाद अज़ वफ़ात और पीरा एथलीट हैदर अली को सितारा इम्तियाज़ दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदारती एजाज तमगा इम्तियाज हासिल करने वालों में मोहम्मद अरशद अंसारी शोबे सहाफत, सारा बिलाल, डॉक्टर आरिफा सैयदा बादस वफात, अनवर हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक, मरियम जलाल चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर खान शामिल हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राफिया मुमताज, प्रोफेसर डॉक्टर लुबना जहीर शोबा तालीम, मोहम्मद आजम खान शोबा मौसीकी, जुल्करनैन हैदर अदाकारी, रजब अली शोबा गुलकारी, तजम्मुल कलीम बादस वफात पंजाबी अदब, अख्तर महमूद शोबा अदब को सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब ने ईसा खान, मोहम्मद नईम अख्तर बादस वफात, अदनान फारूक कुरैशी शहीद, तमगा शुजात, मेजर डॉक्टर सलमा जमीर खान को सदारती एजाज तमगा शुजात से नवाजा। तकरीब में काउंसिल जनरल चाइना, डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली इकबाल चन्नर, US काउंसिल जनरल लाहौर, ईरानी काउंसिल जनरल तुर्की अली हैदर गिलानी, शहजाद सईद चीमा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की जानिब। प्लाग लाहौर में हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ
قوموں کی عزت ہم سے ہے کے عنوان سے پوسٹر مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جہاں موجود شرکاء نے مختلف کیٹیگریز میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ مقابلے جیتنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات میاں اصغر سلیمی سے۔ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے کے عنوان سے پوسٹر مقابلے پلاک میں ہوئے، جہاں مختلف کیٹیگریز پہ شرکاء نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ میں نے پائلیک کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے جس میں ٹریبیوٹ ٹو وومن تھیم تھا، اور ایسے کمپٹیشن ہونے چاہیے۔ میرے پوسٹر میں نے یہ دکھایا تھا کہ ایک اکیلی ماں بھی اپنی محنت سے اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ بہت اچھا تھا، سارا لوگ بھی بہت اچھے ہیں، اور مجھے یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں، اور ٹاپک بہت اچھا تھا۔ مینول کیٹیگری میں فاروق یونس نے پہلی، سید فصیح الرحمان نے دوسری، جبکہ بسمہ ذوالفقار نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈیجیٹل کیٹیگری میں مناہل امجد پہلے، فیضان سلطان دوسرے اور حفصہ تیسرے نمبر پر رہیں۔ ہم ان کو بچوں کو جو ہمارے اسکالرس ہیں اور انٹلیکچوئلز ہیں اور نفسیات دان ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرا کے طریقے سے ان کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی حل بتائیں ان کو۔ پنجاب آرٹ کونسل اور محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے زیر اہتمام 3 روزہ ثقافتی تقریبات 16 مئی تک جاری رہیں گی۔ فنکاروں اور طالب علموں کے درمیان پینٹنگز، ٹیبلوز اور تقریری مقابلے بھی ہوں گے۔ لاہور کے علاقے مناوا پولیس نے قربانی کے لیے لایا گیا لاکھوں روپے مالیت کا چوری شدہ بچڑا برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مناوا پولیس کو شہری عرفان نے قربانی کا جانور چوری ہونے سے متعلق شکایات درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز قبضے میں لے کر تفتیش شروع کی۔ چند گھنٹوں میں ایس ایچ او مناوا نے پولیس ٹیم کے ہمراہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم امین کو چوری کیے ہوئے بچڑے سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس نے کچھ گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر کے قربانی کے لیے لایا گیا بچڑا برآمد کر لیا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ لاہور میں عید الاضحیٰ کے لیے 7 منڈی مویشیاں لگ گئیں۔ ان مویشی منڈیوں میں حکومت کی جانب سے صفائی اور جانوروں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی مصنوعات میں اضافے سے جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ لاہور میں دیگر اضلاع کی طرح عید قربان کے لیے 7 منڈی مویشیاں لگنا شروع ہو گئیں۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال منڈی مویشیاں کے بیپاری اور جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کے علاوہ صفائی کے لیے LWMC کے عملے کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کا عملہ بھی موجود ہے۔ مویشی منڈیوں میں بکروں اور گائے کی قیمتیں گزشتہ سال کی نسبت کئی گنا بڑھ گئیں، جس کی وجہ سے خریدار پریشان ہیں۔ اس بار قربانی مشکل ہوئی ہے، بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ اب ٹائم بھی تھوڑا ہے اور اوپر سے لوگوں کی جو ہے نا وہ پیشکش بھی بہت زیادہ تھوڑی ہوئی ہے۔ صورتحال خراب ہی سمجھ لیں۔ ابھی جو پچھلے سال ہم نے جانور لیا تھا لاکھ کا، وہ اس دفعہ کوئی 130 140 میں مل رہا ہے۔ بیپاریوں کا کہنا ہے پٹرول سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہونے سے بکروں کی قیمتیں کیسے سستی ہو سکتی ہیں۔ جو ڈیزل 200 روپے لیٹر تھا وہ 420 روپے لیٹر ہے۔ ان جانوروں پہ خرچہ آئے گا یا ویپاری نے اپنی جیب سے تو نہیں دینے؟ تو پالنے کا بس مزہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نسل جو ہے نا بڑی اچھی گروتھ کرتی ہے، اس کو اگر آپ اچھی خوراک دیں تو بڑی اچھی گروتھ کرتی ہے۔ آپ کے سامنے رزلٹ ہے، یہ ماشاءاللہ اس ٹائم 20 من وزن میں ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں 25 لاکھ۔ اس سال انتظامات پر بیپاریوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں، جرائم میں عورتوں نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ غالی مارکیٹ پولیس نے MM عالم روڈ سے خواتین جیب تراش گروپ کو گرفتار کیا۔ دونوں خواتین MM عالم روڈ پر واقع بوتیک میں واردات کی پلاننگ کر رہی تھیں۔ SP ماڈل ٹاؤن کے مطابق خواتین ملزمان شاپنگ پر آئی، خواتین کے پرس، نقدی اور موبائلز چراتی تھی۔ خواتین ملزمان نے چند روز قبل MM عالم روڈ پر واقع بوتیک میں واردات کی تھی اور CCTV فوٹیج میں خواتین ملزمان کو واردات کر کے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ SP ماڈل ٹاؤن اسد علی کا کہنا تھا کہ ملزمہ ثنا اور کنور ریکارڈ یافتہ ہیں، قبضے سے بلڈ اور نقدی برآمد کر لی۔ خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد کا احوال۔
ویلکم بیک. شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر. پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کے جناح اسٹیڈیم میں اسپیشل اولمپکس پاکستان کے تحت نیشنل گیمز کے مقابلے کرائے گئے. 3 روزہ ایونٹ کا رنگا رنگ افتتاح اسپیشل اولمپکس پاکستان کی چیف ایگزیکٹو رونق لکھانی نے کیا. ایونٹ میں ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے خصوصی افراد نے حصہ لیا. افتتاحی تقریب میں بچوں نے شاندار پرفارمنس پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی، جبکہ شرکاء نے اسپیشل کھلاڑیوں کے جذبے اور عزم کو بھرپور انداز میں سراہا. ایونٹ میں سپرنٹ ریس، جیولن تھرو اور لانگ جمپ سمیت کئی مقابلے کرائے گئے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں منعقدہ 3 روزہ ایونٹ میں پنجاب نے پہلی پوزیشن لی. سندھ نے 9 گولڈ میڈلز اور 10 سلور میڈلز کے ساتھ دوسری، جبکہ وفاقی ریجن 8 گولڈ اور 9 سلور میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن اپنے نام کی. ہمارے پورے معاشرے میں ان بچوں کو ساتھ لینے کا جذبہ ہونا چاہیے، تو ہمیں ان بچوں کی تربیت سے زیادہ جو نارمل لوگ ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے. فرسٹ چانس ہے کہ میں نے یہ اسپیشل اولمپکس میں بچوں کے ساتھ آ کے میں نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا. جس کو ہماری زبان میں نارمل کہا جاتا ہے. باقی بچے جو نیورو ڈائیورجنٹ بچے ہیں وہ ان سے کہیں آگے جاتے ہیں. وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ اور ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ محی الدین احمد وانی نے کامیاب ہونے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. اسپیشل اولمپکس پاکستان کی چیف ایگزیکٹو رونق لکھانی کا کہنا تھا کہ نیشنل گیمز میں نمائندگی کرنے والے کھلاڑی قومی ہیروز ہیں. یہ ہمارا فرسٹ ایونٹ ہے اور بہت ہی کامیاب بھی رہا ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی ہماری بچوں میں جو جب سیمی فائنلز تھے اور ابھی فائنلز میں جو کیے ہیں ان میں اتنی تبدیلی آئی ہیں، ان کے اسکورز میں اتنا امپرومنٹ آئی ہے، وہ آپ کو دیکھنے کے لائق ہوگا. گیمز کے آخری روز 200 میٹر مینز فائنل پلس سی کیٹیگری میں سندھ کے احمد رجب نے 28.1 سیکنڈ کے ساتھ گولڈ میڈل جیت لیا. میں اسپیشلی تھینک یو کرتا ہوں نیشنل گیمز آف اسپیشل اولمپکس کا 2006 کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ہم آؤٹ آف کنٹری بھی جائیں، پاکستان کے گولڈ میڈل جیت کے آئیں. نیشنل گیمز میں نمائندگی کرنے والے کھلاڑی پرجوش دکھائی دیے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. آذربائیجان کے 108ویں قومی دن کی پروقار تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی. اس تقریب کی میزبانی آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے کی. تقریب میں چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی سمیت کئی وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور سفارتی شخصیات نے شرکت کی. تقریب کے دوران دونوں ممالک کے قومی ترانے اور نغمے بجائے گئے اور آذربائیجان کی تاریخ اور ثقافت پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. تقریب کا مکمل احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی ہدایت پر ملک بھر میں جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. 3 ماہ کے دوران 10 بڑی مشترکہ چھاپہ مار کارروائیاں کی گئیں، جن میں غیر قانونی ادویات کی تیاری میں ملوث نیٹ ورکس اور جعلی ادویات کے کارخانوں پر چھاپے مارے گئے. غیر رجسٹرڈ انجیکشنز تیار کرنے والے مراکز کو بے نقاب کیا گیا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے عناصر کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی. آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسے پوشیدہ خطرے کی جو پاکستان کے بچوں کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے. یونیسیف اور وزارت صحت پاکستان کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ملک کے بڑے شہروں میں 40% بچوں کے خون میں سیسے کی مقدار بہت زیادہ پائی گئی. یونیسیف نے خبردار کیا کہ یہ زہر بچوں کی ذہنی نشو و نما کو مستقل طور پر روک رہا ہے اور اعصابی نظام کو تباہ کر رہا ہے. سیسا خون میں داخل کیسے ہوتا ہے؟
خون میں سیسے کی موجودگی بچوں کی صحت اور ان کے مستقبل کو کیسے تباہ کر رہی ہے، اور کیا اس بیماری کا کوئی علاج ممکن ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب لینے کے لیے ٹیم کاسموپولیٹن اسلام آباد نے پاکستان میں یونیسیف کی ہیلتھ مینیجر ڈاکٹر سفینہ سے گفتگو کرنے کے بعد ایک جامعہ رپورٹ تشکیل دی ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ یونیسیف اور وزارت صحت کی حالیہ مشترکہ رپورٹ نے ملک میں ایک بڑے ہیلتھ کرائسس کی گھنٹی بجا دی ہے۔ It is a wake-up call. There is urgent need to address the issue of lead exposure and save our children and future generation in Pakistan. ملک کے 7 بڑے شہروں کے ہائی رسک علاقوں میں کیے گئے سروے کے مطابق 1 سے 3 سال کے 40% بچوں کے خون میں سیسا یعنی لیڈ پایا گیا ہے۔ The studies show that 40% of children residing in those areas have a detectable level of lead in their blood. And 1 in 4 children had dangerous blood levels. بچوں کے خون میں سیسے کی موجودگی کی کوئی بھی سطح محفوظ نہیں۔ ایسا خاموش زہر ہے جو بچوں کے جسم میں داخل ہو کر ان کے اعصابی نظام کو اندر ہی اندر تباہ کر دیتا ہے۔ Even small level of lead exposure reduces IQ, which consequently reduces the potential of this person to earn money later in their life by 10 to 20%. یہ زہر ہمارے بچوں تک پہنچ کیسے رہا ہے؟ The sources of lead exposure can be found inside home and outside home. Inside home, it's our daily things like food, if the food contaminated, spices, contaminated water, it's glazed ceramics, toys, it's traditional cosmetics like surma and kohl. So this is our common known pathways. Beyond home, it is industrial areas, right? Mining, smelting, recycling of lead acid batteries and e-waste can contaminate air and soil and making risk pervasive. We must stop children exposing to lead. This is the best way to prevent, and there is success stories across the globe how countries achieve this in relatively short period. اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کا خصوصی ادارہ یونیسیف حکومت پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں ملک کے لیے بے مثال بہادری اور قومی خدمات کے اعتراف میں فوجی افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کو خوارج کے خلاف جرأت مندانہ کارروائی اور عظیم قربانی پر بعد از شہادت ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ ان کا ایوارڈ اہل خانہ نے وصول کیا۔ وطن عزیز پر قربان سپاہی صوبان مجید شہید کو بھی ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور تقریب میں ایوان صدر میں مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات انجام دینے والے سویلینز میں بھی صدر مملکت نے اعزازات تقسیم کیے۔ نمایاں خدمات پر قومی اور بین الاقوامی شخصیات کو نشان امتیاز، ہلال شجاعت، ستارہ پاکستان اور دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریبات کا احوال جانتے ہیں اس تفصیلی رپورٹ۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کو ستارہ بصالت سے نوازا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید یہ ایوارڈ ان کے اہل خانہ نے وصول کیا۔ سپاہی صوبان مجید بلوچ شہید وطن پر قربان ہونے والے سپاہی صوبان مجید بلوچ شہید اور سپاہی اسرار محمد کو غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں ستارہ بصالت دیا گیا۔ بے مثال کارکردگی پر ایئر مارشل کاشف قمر، غیر معمولی خدمات پر ایئر مارشل عامر شہزاد، شاندار قومی خدمات پر میجر جنرل محمد شاہد ابڑو اور میجر جنرل سبطین رفیق کو ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا۔ ریئر ایڈمرل مظہر محمود ملک، میجر جنرل ملک مقبول رضا، ایئر وائس مارشل شاہد منصور جہانگیری، ایئر وائس مارشل خالد محمود، میجر جنرل اعجاز احمد کو شاندار قومی خدمات پر ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔
غیر معمولی خدمات پر ہلال امتیاز ملٹری ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں ریئر ایڈمرل رضوان صادق، میجر جنرل ملک محمد شہزاد، میجر جنرل عامر اشفاق کیانی، ایئر وائس مارشل طاہر محمود، میجر جنرل کیسر سلیمان، میجر جنرل عمر نسیم اور میجر جنرل لقمان حفیظ شامل ہیں۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔